السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں سے التماس ہے کہ بارشوں کے گرمی زیادہ ہے تو ساتھی ایک ہی مرتبہ بار بار نہ کہنا پڑے، ایک ہی مرتبہ آگے آگے ہو جائیں، صف کے درمیان بھی بے شک ہو جائیں، بعد میں صف سیدھی کر لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے، اللہ کا حکم پورا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں کشادگی پیدا کرے۔ جتنا آگے ہو کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا اللہ آپ کو اپنی رحمت کے قریب کرے گا، جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے اللہ پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اتنا اپنی رحمت کے قریب کرے گا۔ کسی بھی نیک محفل کے اندر بیٹھیں تو قریب ہو کے بیٹھا کریں۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ 105 نمبر آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بڑے سادے سے آسان الفاظ ہیں تو مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن کو یہ آیت کریمہ نہیں یاد وہ یاد کر لیں۔ سورۃ البقرہ 105 آیت نمبر یاد میں نے اس لیے کہا کر لیں کہ پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اس میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اس کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا مانگنے میں جب اسے استعمال کیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں کہ جب دعا مانگنے لگیں تو یہ الفاظ پڑھ لیں۔ ایک اور آیت کریمہ جس کے اندر اسم اعظم ہے وہ سورہ آل عمران کا شروع ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بڑے سادے سے الفاظ ہر مسلمان کی زبان پہ آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہ سورۃ البقرہ 105 نمبر آیت کریمہ اور اس کے بعد دوسری سورہ جو ہے آل عمران اس کا شروع ایک پہلی نمبر آیت اس کی، تو یہ یاد کر لیں۔ تیسری آیت جو ہے وہ تو ہر مسلمان کو اللہ کی توفیق سے اس کا وظیفہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ اس کے ساتھ بھی اگر دعا کریں تو دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ تینوں آیتیں جو ہیں بڑی آسان ہیں، تو جب بھی دعا مانگے تو بڑے یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپلائی کریں۔ یہ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اور آگے میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کے پاس یہ باتیں پہنچائی ہیں آگے بھی پہنچائیں، آگے بھی لوگوں کو بتائیں، صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت کریمہ کا جو میں نے جس کے لیے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جس کے لیے میں نے کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا حقیقی معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو الرحمن
الرحیم، نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا۔ یقین کریں کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی رحمت کی، اس کی مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں، اس کے لیے الفاظ ہی کوئی نہیں کہ وہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو وہی بہتر جانتا ہے، اور یہ قیامت والے دن انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جیسے اور میرے جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ جب مہربانی فرمائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ کتنا مہربان۔ اللہ آپ کے میرے نصیب میں یہ کر دے۔ تو یہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو 113 مقام پر 113 صورتوں کے شروع میں یہ دو لفظ جو ہیں الرحمن الرحیم استعمال ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ استعمال ہوئے۔ تو ساتھی اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے، اس لیے سوال کرنا مناسب نہیں کہ کون سی صورت ہے جس کے پہلے بسم اللہ ہی کوئی نہیں شروع میں نہیں پڑھتے۔ تو یہ سورہ توبہ جو ہے اس کو چھوڑ کے باقی ساری صورتوں کے شروع میں 114 صورتیں، تو 113 مرتبہ یہ اکٹھا ہے۔ تو قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں یہ دونوں لفظ اکٹھے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ حشر کی، یہ بھی مشہور و معروف آیتیں ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہاں بھی الرحمن الرحیم اکٹھا آیا۔ تو اکیلا جو الرحمن نہایت مہربان، نہایت رحم کرے، تو اکیلا جو نہایت مہربان ہے وہ 57 مرتبہ قرآن کریم کے اندر آیا۔ تو الرحمن جو ہے یہ 95 مرتبہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں وہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ آپ سب پر، مجھ پر، ایک ایک مسلمان پر اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو یہ کتنا مہربان ہے اللہ، اللہ اکبر۔ بخاری میں حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان میں سے ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ کیفیت میرا بیان کرنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، یہ وہی ماں جانتی ہے، اور اللہ نہ کرے فوت ہو جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتی۔ تو معمولی سی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، یہ میرا بچہ، یہ میرا بچہ۔ اور میں نے یہ منظر بیت اللہ کے اندر دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ بھائی بیت اللہ سے زیادہ سیکیور جگہ تو کوئی نہیں نا جی، کہ بھائی ہوا ہو جائے گا، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، وہاں یہ تو کوئی نہیں نا۔ لیکن اس ماں کو میں نے دیکھا جس کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہوا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ، اللہ اکبر۔ اور یہ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، آپ بھائیوں کو یہ جملہ یاد ہونا چاہیے، میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس قدر شفیق استاد تھے، اس قدر پیارے پیغمبر اسلام باریک بینی سے، اس قدر ڈیلیکیٹ طریقے سے پیارے پیغمبر اسلام تربیت کرتے تھے۔ اچانک عورت کا بچہ مل گیا، اس نے سینے سے لگایا، سینے سے چپکایا، دودھ پلانے لگی۔ کتنا پیار کیا ہوگا، دودھ پلانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو پیارے پیغمبر اصلاۃ والسلام نے اس موقع کو بھی کیش کیا۔ رسول اللہ سے، جیسے میں نے کہا نا، تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو میں مثالیں دوں تو دیر لگ جائے گی، میری ابھی نیت بنی تھی کہ میں اس موضوع پہ ایک جمعہ الگ پڑھا دوں گا کہ کون کون سے مواقع ہیں جس پر پیارے پیغمبر اصلاۃ والسلام تربیت کرتے تھے۔ بہت معمولی معاملے، چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بھی پیارے پیغمبر اسلام وہ موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو مسلمان آدمی ہے نا، جو پیارے پیغمبر اسلام کا امتی ہے، اسے تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، چاہے استاد ہو، باپ ہو، حتیٰ کہ طالب علم ہوتا بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو میں کتاب ہے ایک من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور، تو ڈاکٹر پروفیسر غازی احمد صاحب انہوں نے تحریر کی ہے۔ وہ پہلے ہندو تھے،
وہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے. کتاب کا نام ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی سفر طرف. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو میں نے کہا نا تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، تو کہتے ہیں میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو میرے مسلمان ہونے میں جو اصل ہاتھ ہے نا وہ کس کا ہے؟ وہ میرے کلاس فیلو کا. 7ویں کلاس کا بچہ وہ اپنا کام کر گیا. 7ویں کلاس کا بچہ. تو مسلمان آدمی گنڈ کا پکا ہونا چاہیے. دکان پہ بیٹھا ہے تب بھی، دفتر میں بیٹھا ہے تب بھی، کارخانے بیٹھا ہے تب بھی، مسجد میں بیٹھا ہے تب بھی وہ اپنے کام کا پکا ہوتا ہے. جس طرح دکاندار کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے چاٹ بھی کھلانی ہے، بوتل بھی پلانی ہے، تو بعد میں نے ایک کڈ بھی لینے میں. اس طرح مسلمان آدمی میں اپنی گنڈ کا پکا، جس طرح دکاندار اپنی گنڈ کا پکا ہوتا ہے، مسلمان بھی اپنی گنڈ کا پکا ہوتا ہے. وہ بھی تربیت کا کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے. تو پیارے پیغمبر اسلام یہ منظر دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں پیارے پیغمبر اسلام نے اس موقع کو کیسے اویل کیا. کیا کہتے ہیں پیارے پیغمبر اسلام؟ فرمایا صحابہ اللہ اکبر، اگر اس عورت کو کہا جائے اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ اب دیکھیں سوال خود کریٹ کیا میرے پیغمبر اسلام اپنی طرف سے. اگر اس بچے کو کہا جائے، اس اماں کو کہا جائے کہ آگ میں پھینک دے، بچے کو پھینکے گی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ پھینکے گی. کیا مطلب؟ یہ تو 1 منٹ کی جدائی نہیں برداشت کر سکی، پاگل ہو گئی تو یہ آگ میں کیسے پھینکے گی اپنے ہاتھوں؟ اللہ اکبر. میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا اس جملے کو پلے باندھ لیں ساری زندگی کے لیے. میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان. ایمانداری سے بتائیں، اب اس رب کو چھوڑ کے کسی اور جگہ لو لگائے بندہ، اور جگہ کسی اور سے محبت کرے، کسی اور کی مان کے چلے. اس اللہ کو چھوڑ کے، اتنے مہربان رب کو چھوڑ کے اتنا پیار کرنے والا اپنے بندے پر فرمایا جتنی یہ ماں مہربان ہے اس سے زیادہ مہربان ہے. اللہ اکبر. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا. یہ تمہید بھائیوں میں نے کیوں باندھی؟ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ میں نے وہاں جو یہاں آخری جمعہ پڑھایا تھا حج پہ جانے سے پہلے، تو میں نے عرض کیا تھا ایک طبرانی کی حدیث میں نے پیش کی تھی. تو میں چاہتا تھا کہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اس کی ایک اور دلیل آپ کے سامنے میں پیش کروں. میں پہلے کر کے بھی گیا تھا، پھر یاد کراتا ہوں. وہاں جا کے دیکھا تو پھر اور تصدیق ہو گئی. تو میں نے کہا کہ یہ ساتھیوں سے بھی بیان کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کو جلا بخشتی ہے، یہ تقویت ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے یقین بڑھتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین بڑھتا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ وہاں اتنے بندے کیوں یاد آتے ہیں؟ جب بندہ دعا کر رہا ہے نا، تو دعا کرتے کرتے اتنے بندے کیوں یاد آتے ہیں؟ ایک ساتھی مجھے کہتا ہے کہ دعا تھک جاتا بندہ کر کر کے، پر بندے نہیں مکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 سال پہلے جو بندے سے ملاقات ہوئی ہے نا جی، وہ بھی دعا کرتے وہاں یاد آ جاتا ہے. اور جو نہیں یاد آتا اس کی بالکل ہم شکل، بالکل اتنی ریزیمبلنس ہوتی ہے جس کی حادی کوئی نہیں، وہ سامنے سے گزر جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار یہ تو بالکل وہی لگتا ہے، پھر اس کے لیے دعا کر دیتا ہے، وہ بھی یاد آ جاتا ہے. تو میں سوچتا تھا یہ اتنے بندے وہاں کیوں یاد آتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میموری کارڈ ہوتا ہے نا، یہ میموری کارڈ ہوتا ہے جس کے اندر بڑی الابلا ہے، جو یاد نہیں آنے دیتا، دعا نہیں کرنے دیتا، بڑی الابلا اس کے اندر فیڈ ہو گئی ہے. یہ جدہ ایئرپورٹ پہ جب بندہ جاتا ہے نا جی، تو فرشتے اس کا میموری کارڈ وہ نکال لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں واپسی تو لا دیں گے، اجے تو چل ذرا خشوع خضوع نہ عبادت کر، دعا کر، نیا میموری کارڈ لگا دیتے ہیں. وہ بالکل فریش ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے جی بی کا ہوتا ہے، وہ بالکل فریش ہوتا ہے. تو بندے جو ہیں وہ خلوص کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اتنا خشوع خضوع. کہتے اتنے نہیں وہ ماحول بنتا جڑا اتنے بن گیا. بھائی وہ نیا میموری کارڈ لگا نا بھائی، کیسا اللہ نے کرم کر دیا. تو یہ بندے اتنے کیوں یاد آتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں اس حدیث میں سے تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا پھر اندازہ آپ کر لیں گے کہ بندے اتنے کیوں یاد آتے ہیں.
اللہ کی قسم ان الفاظ کو پڑھ کے تو پتہ چلتا ہے اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. تو ہر وقت میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے گا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے, ہر وقت حریص رہتے تھے کہ میرا امتی کسی طرح بخشا جائے. میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, تم میرے ہاتھوں چھوٹ چھوٹ کے آگ کی طرف جا رہے ہو. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی رحمت بھی بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے, اسی طرح یہ میرا بندہ بخشا جائے نا بس. اب ذرا حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیں. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب عرفات کے میدان میں اللہ اکبر مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے, جب شام ہوتی ہے, تو یقین کریں یہ زبانی بیان کرنا آسان ہے, زبانی سننا آسان ہے. جو خوش نصیب اس وقت عرفات کے میدان میں موجود تھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے. مغرب کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے, دعا کرنے میں مصروف ہے, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. 40 لاکھ بندہ ایک میدان میں جمع ہے, میدان حشر کا نقشہ پیش ہو رہا ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ مناجات, ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو ہیں, ہر بندہ پروردگار کو پکار رہا ہے, ہر بندہ گڑ گڑا رہا ہے, ہر بندہ اس سے حاجتیں مانگ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. جب شام ہوتی ہے نا, آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں, فرشتوں ان میرے بندوں کو دیکھو, یہ دور دراز کا سفر کر کے آئے. کیا مطلب یہ پاکستان سے, یہ برازیل سے, یہ سنگاپور سے, یہ امریکہ سے, یہ انگلینڈ سے, کون کون سے ملک سے جن کا نام بھی نہیں سنا کبھی, یہ دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں. یہ پراگندہ حال, یہ غبار آلود, یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں, یہ سارے میری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ اکبر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شام کو اپنے ان بندوں پر اتنا ترس آتا ہے, اتنا ترس آتا ہے. اللہ کی قسم جب دھوپ میں دوپہر 12 بجے کنکریاں مار کے جب سارے کے سارے لوگ ایک ہی طرف جا رہے تھے, کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں, جب ایک ہی طرف جا رہے تھے تو میں نے اس وقت دیکھا تو ممکن نہیں ہوتا اگر کسی کو کہا جائے کہ دوپہر کے وقت یہاں سے 12 بجے کے وقت مرید کے پیدل چلنا ہے, مرید کے تک پیدل چلنا ہے, وہ کہے گا بھائی میرا دماغ نہیں خراب, یہ ممکن نہیں, انبلیویبل, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو بھائی وہ 35-40 کلومیٹر تو عام چلے ہیں بھائی بندے سخت دھوپ کے اندر. تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ تیری خاطر ہی ہو رہا ہے, اللہ ان کے گناہ معاف کر دے. تو اللہ نے تو ویسے ہی معاف کر دیا. تو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ جو معاف کیے نا وہ 200 10,000 لاکھ کروڑ نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فرشتوں کے سامنے اللہ کہتا ہے فرشتوں میں نے ان کے وہ گناہ جو ریت کے ذرات کے برابر, جو بارش کی قطرات کے برابر, جو سمندر کی جا کے برابر, میں نے وہ سب معاف کر دی. اے میرے بندو, اب تم مزدلفے کی طرف لوٹ جاؤ, اب تم مزدلفے کی طرف چلو. اللہ اکبر. جو بات میں سمجھانی چاہتا تھا, جو کہنی چاہتا, جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے, وہ ذرا اب آ رہی ہے, اس پہ توجہ کیجیے گا, ذرا ہوش سے جاگ کے سننی ہے اور یہ پلے باندھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری جو موجود ہیں, جو 15-20 لاکھ 10 لاکھ 30 لاکھ لگا کے گئے ہیں, گھر بار چھوڑا ہے, کاروبار چھوڑا ہے, دکان چھوڑی ہے, 40 دن ہو گئے ہیں, پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہیں وہاں اللہ کو منانے کے لیے, گڑ گڑا رہے ہیں. تو بھائی ان کا تو چلو اللہ نے مہربانی کر دی نا. میں نے تمہاری, اور اگلے لفظ کیا ہیں, اللہ اکبر, میں نے تمہاری اور جن جن کے لیے تم نے دعائیں کی میں نے سب کی مغفرت کر دی. پھر سنیں, میں نے تمہاری اور جن جن کے لیے تم نے دعائیں کی. اللہ تیری شان. اللہ بندے اتنے کیوں یاد آتے ہیں. اور یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ جو حج کے لیے جائے, عمرے کے لیے جائے, اسے بندہ کہ یار میرے واسطے دعا کریں, یہ فارمیلٹی نہیں ہے. اور بہت سارے ساتھی کہتے ہیں جی کہ جان دا پروگرام تے ایسی, لیکن دن بڑے ہیں, دکان نہیں چھوٹ دی. بھائی دکان یہی رہ جائے گی, ایک دن چھوٹ جائے گی. سنبھالنے والے اسے سنبھالیں گے, پھر بھی تو سنبھالیں گے. بھائی زندگی میں چیک کر لو بلا,
کہ سنبھالتے ہیں کہ نہیں سنبھالتے؟ اور پیسے بہت ہیں، تو بھائی پیسے بہت ہیں تو جو میرے پیارے پیغمبر اسلام نے یہ بشارت سنائی ہے، ان پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے یہ سودا؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ جو صفا مروہ کے درمیان سعی ہے نا، یہ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، ہر کنکری کے برابر، ہر کنکری کے بدلے میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ٹینڈ کرائی، کتنے دکھ والی بات ہے۔ وہ ساتھی کہتا ہے جی ٹینڈ ضروری ہے؟ بھائی کیوں؟ کہتا ہے میرے کزن دی شادی ہے نا، تو پھر ذرا دل نہیں کرتا ٹینڈ کران تے نا شادی دے اتنے۔ پھر اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کر بھائی، اللہ کا شکر ادا کر بھائی۔ اللہ نہ کرے تو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو، ذرا سا کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی ہینڈل کسی کا لگ جائے، تو جاتے ہی ڈاکٹر مشین پھیرے گا سب سے پہلے، ٹانکے لگنے میں مشین پھیرن۔ تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا جب ٹینڈ کراتا ہے نا تو ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی درج کر دیتا ہے۔ وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کرے گا کتنے بال ہیں میرے سر پہ؟ ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی درج کر دیتا ہے۔ اور جب طواف کرتا ہے تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور فرشتہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جا اب مستقبل کے لیے عمل کر، اس لیے کہ اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایمانداری سے بتائیں، ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیں تو یہ پیکج حاصل ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کی حکومتیں مل جائیں تو یہ پیکج اناؤنس نہیں کر سکتی جو میرے محمد رسول اللہ نے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے بھائیو، کتنے دکھ والی بات ہے۔ کل ایک ساتھی مجھے ملنے کے لیے آئے تو میں نے، وہ چونکہ شاید تشریف فرما ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے برا نہ محسوس کریں، میں نام نہیں لیتا، ان سے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ تو میرے پاس آئے تو میں نے آتے ہی سوال کیا کہ حج کیا ہے؟ اب کتنی تکلیف والی بات ہے کہ ایک بندہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، تو جب یہ سوال کیا جائے تو آگے سے جواب نفی میں آئے، نہیں کیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں کل سامنے تذکرہ تو نہیں کیا لیکن سارا دن مجھے تکلیف رہی کہ پروردگار بھائی یہ جملہ کہنا ٹھیک نہیں، اس جملے میں شک بھی کوئی نہیں، لیکن خالی اس طرح بول دینا کہ بھائی اتنے تو منظوری تو بغیر نہیں جاندے، بھائی باقی سارے کاموں دی منظوری روز ملتی ہے، بھائی دعا تو کریں نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر تڑپ ہی کوئی نہیں، وہاں جانے کی تڑپ ہی کوئی نہیں۔ اگر تڑپ ہو تو پھر بندہ، بھائی جو یہ کہتا ہے میرا پاسپورٹ ہی نہیں بنے، بھائی پاسپورٹ کے بغیر کیسے جاؤ گے؟ بھائی پاسپورٹ بنوا کے رکھ، ڈیٹ چیک کر کے رکھ، شناختی کارڈ تیار رکھ، پھر اللہ سے دعا کر۔ تو اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ، اور میں اس بندے کے متعلق جانتا ہوں کہ جو گھر میں دعا کرتا تھا تو بیچارہ سادہ بندہ تھا، شدید گرمی کان پکڑ کے دعا کرتا تھا، پسینوں پسین ہو جاتا۔ پنجابی میں کہتا تھا اللہ جانا بھی ضرور ہے، حج بھی کرنا ہے، پیسے بھی کوئی نہیں تو کھڑنا تو ہی ہے، تو جانا میں ضروری، لے گیا میرا اللہ، لے گیا میرا اللہ۔ تو بھائی ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کسی محدود اختیارات کے مالک کو، کسی کم آمدنی والے بندے کو اگر کوئی بندہ کہے جی میں تھوڑے گھر آنا چاہنا جناب، کیا وہ کہے گا کہ نہیں؟ وہ کہتا بسم اللہ جناب 100 باری آؤ۔ تو بھائی جو بندہ اپنے رب کو کہتا ہے میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں تو وہ کیا کہے گا کہ تو نہیں آ سکتا بھائی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کٹ کے منگے کھیڑے پہ جائے کہ پروردگار اسی مرتبہ جانا ہے، جانا بھی ضرور ہے، کیسے جانا ہے یہ تو جانتا ہے۔ تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک بڑے نکتے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ میری بات پہ غور کیجئے گا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی، غور کیجئے گا، آپ کہیں گے کہ واقعی آپ نے ٹھیک بات کہی۔
جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں مہنگا ہو گیا ہے، وہ دعا ہی نہیں کرتے، اکثر دعا ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں، دعا کیا کرنی ہے؟ وہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے محدود اختیارات کا مالک سمجھتے ہو؟ اس کے خزانوں میں کمی ہے؟ بھائی یہ بات توکل کے خلاف ہے۔ دعا تو کرنا بھائی، ہمت تو کرنا، اللہ سے مانگ تو صحیح، پھر دیکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بندوبست فرماتا ہے، کیسا کرم کرتا ہے۔ تو یہ پیسے پاس نہیں ہیں پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور کتنے دکھ والی بات ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی نہیں کرتا، وہ کہتا جب موڈ بنے گا ٹکٹ کٹاؤں گے ٹوٹ جائیں گے، پیسہ کا کڑا مسئلہ، میرے کو تو پیسے ہیں، اس میں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ اس لیے اس سے دعا کی جائے جس قدر بھی ممکن ہو سکے۔ اور میرے بھائیو، حالات دن بدن ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، صحت کے پلے کچھ نہیں، کسی وقت کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے جلدی کرے، ڈیلے نہ کرے، اگلے سال، اس سے اگلے سال نہ بھائی، اگلے سال بیماری آ جائے، کوئی کام پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی انہونی بن جائے تو پھر پرابلم بنے گی۔ اس لیے ابھی صحت ساتھ دے رہی ہے، ابھی صحت ساتھ دے رہی ہے تو ابھی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے رب سے دعا کرے، التجا کرے۔ تو وہاں ایک عورت دیکھ کے تو حیران گئی، اماں تو ادھر کدھر؟ اور روٹیاں لگاتی ہیں تندور پہ، روٹیاں لگاتی ہے۔ بھائی تو کیسے آ گئی؟ اتنا مہنگا حج؟ وہ کہتی ہے یہ سارے میرے مالک دے کرم نے۔ بھائی کیسے آئی؟ وہ کہتی ہے کہ میں تندور پہ بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھی تو ایک نوکر آیا کسی گھر سے روٹیاں لگانے کے لیے، تو کہتا ہے مِسیاں روٹیاں ماں لا دے ودیا جی۔ وہ مِسیاں روٹیاں لگا کے دیتیاں، انہوں نے گھر مہمان کویتوں آئے، انہیں روٹیاں کھا دیا، انہیں کوئی کمال ہو گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذائقہ اس کے اندر اور پیدا کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہوا، میرے اللہ نے اس کے اندر اس دن پتہ نہیں کتنا ذائقہ پیدا کر دیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہ گھر والے روٹی کہیں انہوں نے کمال ہو گئی بھائی، ایڈیاں سوہنیاں مِسیاں روٹیاں، ایڈا سواد۔ وہ بچے کہتے اتنے تو سانو عجیب جی روٹیاں کھواندے ہوئے، ویکھو کڈیاں ودیا روٹیاں نے۔ وہ شخص، اس کی بیوی کہتی ہے اینو اماں نو نال نہ لے جائیے۔ اس کو آ کے کہا کہ پاسپورٹ بنایا؟ کہتی ہے نہیں پاسپورٹ کتوں بننا ہے، بناؤ جی، چلو جی، لے گئے جی۔ وہ کہتی ہے وہ فیملی کویت سے حج کرنے آئی تھی، میں بھی ساتھ آ گئی۔ بھائی یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے بھائی۔ تو میں یہ مثال دیتا ہوں، جو کام اللہ کو منظور ہوتا ہے اس کے سامنے فرشتوں کا سکواڈ چلتا ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، رستے کلیئر، رستے کلیئر۔ اس لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، جو گئے ہیں اللہ انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، جو نہیں گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ، یہ لفظ میں نے ایک مرتبہ بولا تو مجھے یاد آ گیا، اللہ اکبر۔ ایک بندہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، کہتا یا اللہ ایک باری لے جا، دوسری باری نہیں کہاں گا، اللہ زندگی ایک باری بہا دے، پتہ نہیں زندگی انی ساتھ دینی کہ نہیں دینی، یا اللہ تینوں پھر نہیں کہاں گا، یا اللہ ایک باری لے جا۔ اللہ اکبر۔ وہ چلا گیا اور جاتے ہی اس کی جو کیفیت تھی، بیت اللہ میں پہنچ گئے، بیت اللہ کے پردے پکڑ کے تو وہ رونے لگ گیا، کہندا یا اللہ جڑی میں اتنے دعا کی تھی وہ دے ہاں معافی، جڑی دعا اتنے کی سی نا، وعدہ خلافی کر لگا وہ دے دینا معافی، تو پروردگار ہوں میں کہنا مینوں ہر وار لے گیا۔ یقین کریں وہ کہتا ہے میں کئی حج کر چکا ہوں، کئی کر چکا ہوں۔ تو میرے بھائیو یہ دل میں تڑپ ہونی چاہیے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، دعا اللہ سے کرے خلوص کے ساتھ، خالص میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کر دے، جو گئے ہیں اللہ ان کا قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین۔ الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بہت سارے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بہت سارے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ یہ خاص طور پر جو دل کی بیماریاں ہیں، جو کینسر کی بیماری ہے، یہ بالکل ایسے جیسے سر درد ہوتی تھی نا، کبھی عام بخار چڑھتا تھا، یہ اس طرح بالکل ہو گیا۔ اس قدر لوگ پریشان ہیں، اس قدر لوگ پریشان ہیں جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، جب پتہ چلتا ہے انہیں کینسر ہو گیا، فوت ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے رل جاتے ہیں، گھر میں قیامت آ جاتی ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ اس پہ آمین کہہ دیں۔ جتنے بھی ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پر ہمارے ساتھی بھائی ناصر صاحب، وہ بھی شدید بیمار ہیں، سخت تکلیف میں ہیں۔ تو اگر کسی کے متعلق ڈاکٹر کہہ دیں کہ ہماری طرف سے نہ ہے، تو پروردگار اگر تیری طرف سے نہ ہو تو پھر بالکل کوئی پار نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پروردگار تو دوائیوں کا محتاج نہیں، تو ٹیکوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تجھے ہی کہنا، تجھے ہی کہتے رہیں گے، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ایسی شفا دے دے بیماری جڑ سے اکھڑ جائے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کر دے۔ اللہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرمائے، ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں، نہ تیری سزا کے قابل ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی شانت اعمال ہے، یہ اپنی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یا اللہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا۔ میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، اور بھی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ان میں سے اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، اللہ ان دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی ہے، آج ان پر وقت ہے، اللہ تو بھی شفقت فرما دے، اللہ تو بھی شفقت فرما دے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا، اللہ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے، اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے، خصوصاً جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو اچھے رشتے ملا دے، اللہ ان کو اچھے رشتے ملا دے۔ لوگ بڑے پریشان بچیوں کے بارے، یا اللہ جن کی بیائی گئی ہیں، اللہ ان کو اپنے گھروں میں آباد کر دے، اللہ ان کے گھروں میں آباد کر، اللہ ان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ یا اللہ سب کے حال پہ رحم کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ